تو وہ سپہ سالار جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ان کے بعد جو بنیں گے ان کا نام حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو انہوں نے اس جھنڈے کو تھام لیا، میدان میں چلے گئے، ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی آ گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سواری سے اترے اور زمین پہ آ گئے اور آ کے ان کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک ظالم نے آپ کو اس طرح پہ وار کیا کہ آپ کا ایک بازو کٹ گیا۔ ایک بازو کٹنے کے بعد آپ نے وہ جھنڈا اٹھایا اور یعنی پکڑا، دوسرے ہاتھ سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، پھر بھی ان کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک اور ظالم نے آپ پہ وار کیا اور وہ بھی آپ کا بازو کاٹ دیا۔ آپ نے کٹے ہوئے بازو کے ساتھ اس جھنڈے کو پکڑا اور ایسے سینے سے لگا لیا، پھر بھی ان کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ پھر انہوں نے آپ پہ اتنے تیر برسائے کہ آپ بھی جام شہادت کو نوش کر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گئے نا تو ہم نے دیکھا کہ ان کی پشت پر کوئی ایک بھی تیر نہیں لگا تھا، اور چہرے پر اور آپ کے سامنے بدن پر، سینے پر سینہ چوڑا کر کے آپ ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، پیٹھ نہیں دکھائی، ایک تیر ایک نشان بھی آپ کی پیٹھ پر نہیں لگا۔ جتنے تیر لگے، جتنی برشیاں لگی، جتنے تلوار کے وار ہوئے، وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے والے سینے والے جسم پہ ہوئے، اور کہا کہ جب گنے گئے تو دیکھا تو وہ 90 سے زیادہ تھے، لیکن کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو آپ کی پشت پر لگایا گیا ہو۔ یہ ہے مردانگی، اسے کہا جاتا ہے۔ وہ مردانگی نہیں ہوتی کہ یہاں پہ جنگ شروع ہو اور ایک کانٹا لگ جائے اور بندہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، تھوڑا سا بخار ہو جائے اور میدان میں نہ جائے۔ یہاں پہ تو صحابیوں کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے، اور یہ سلام کرنے کے حقدار بھی ہیں۔ وجہ کیا کہ 90 سے زیادہ زخم لگے، وار کیے گئے، تیر لگے، لیکن آپ کی پشت پر ایک بھی نہ لگا۔ قیامت تک درس دیا کہ جو محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کبھی پشت نہیں دکھاتے بلکہ سینے پر وار کرواتے ہیں، سینہ چوڑا کر کے ان کے ساتھ مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے نا